اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی زمین میں اللہ رب العزت نے بے شمار خزانے رکھے ہیں جو کچھ انسانوں کو حاصل ہیں وہ بھی سارے کے سارے ایک آدمی کو مل جائیں اور جو ابھی انسانوں کی دسترس سے باہر ہیں وہ بھی سارے کے سارے ایک آدمی کو مل جائیں اور اس کے بعد اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی عطا فرما دیں لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے بچاؤ کے لیے فدیے کے طور پر دے دے مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ تو یہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن انسان کے پاس دنیا کا کچھ ہوگا ہی نہیں۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلی فکر یہ لاحق ہوتی ہے کہ اس کے جسم پہ کوئی سونے کی کوئی قیمتی چیز ہو تو اس کو اتار لیا جائے، اس کے پاس رہنے ہی نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی چیز رہ بھی جائے تو ظاہر ہے کہ قبر کی مٹی اس کو نہیں چھوڑتی، اور بہرحال پھر بھی قیامت میں اگر میسر آ بھی جائے تو وہ فدیہ میں دینا بھی چاہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے اور ان کو عذاب مل کر رہے گا۔ اور چونکہ بات کافروں کی ہو رہی ہے اور عذاب بھی ان کو ہمیشہ کا ہوگا، دائمی ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے، وما ہم بخارجین منہا اور وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ٹھہرا رہنے والا یعنی دائمی عذاب ہوگا۔ تو انسان اگر چاہے بھی اس عذاب سے نکلنا تو یہ ممکن نہیں ہوگا، انسان اس سے نہیں نکل سکے گا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو، جزاءً بما کسب یہ بدلہ ہوگا اس سب کچھ کا جو اس نے کیا، نکالا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہیں، صاحب حکمت ہیں۔ قرآن پاک کا اسلوب آپ جانتے ہیں کہ احکامات جب بھی بیان کیے جاتے ہیں تو خطاب میں عام طور پر مردوں کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، مردوں والے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے نماز کا حکم ہو، روزے کا حکم ہو، زکوٰۃ کا حکم ہو، حج کا حکم ہو، عبادات جتنی بھی ہیں ان سب میں حکم اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، اقیمو یہ مردوں کو خطاب ہے، اور خواتین ضمن میں تابع ہونے کی حیثیت سے ان تمام احکامات میں داخل سمجھی جاتی ہیں۔ خواتین کو الگ سے عورتوں کے لفظوں کے ساتھ ان کے صیغوں کے ساتھ خطاب نہیں کیا جاتا، بخلاف حدود کے کہ حدود میں چونکہ ذرا سا شبہ بھی حد کو ساقط کر دیتا ہے، اس لیے یہاں پر خواتین کے لیے بھی الگ سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ السارق جو مرد چوری کرے، والسارقۃ جو عورت چوری کرے، دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح الزانیۃ والزانی جو خاتون بدکاری کرے، جو مرد بدکاری کرے، اس کا تذکرہ ہے۔ باقی قصاص کے حوالے سے آیات تلاوت ہوتی رہی ہیں، ان میں بھی
الگ الگ سب کے تذکرے موجود ہیں، ہر چیز کا اللہ نے وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یہاں پر دو آیتوں کے الفاظ میں نے پڑھے، ایک چوری سے متعلق اور ایک بدکاری سے متعلق۔ آپ نے سنا کہ چوری میں السارق مرد کا ذکر پہلے ہے، جبکہ بدکاری میں الزانیۃ عورت کا ذکر پہلے ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک عام بات جو سمجھ میں آتی ہے اور مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ چوری میں مرد کا ذکر پہلے کر کے مرد کی زیادتی اور اس کے جرم کے زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسی ساخت عطا فرمائی ہے، یہ کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، تو باہر آ جا سکتا ہے، اس کے باہر آنے جانے پہ، محنت کرنے پہ، کمانے پہ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو پھر بھی یہ چوری کرے تو ظاہر ہے کہ اس کا جرم قوی ہے بھی نسبت خاتون کے، کہ اس کا باہر اندر جا کر اس طرح سے کمانا یہ نسبتاً مشکل ہے۔ اس لیے وہ اگر کر لے تو جرم تو وہ بھی ہے، سزا اس کو بھی وہی ملے گی، لیکن مرد کا جرم قوی ہے کہ یہ کما سکتا ہے، پھر بھی نہ کمائے اور چوری کا دندہ اختیار کرے تو یہ اس کے لیے کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو مقدم رکھا ہے، بخلاف بدکاری کے کہ اس میں عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو تحفظ عطا فرمایا ہے وہ مرد کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے اور اس کے لیے چار دیواری بڑی محفوظ حفاظت کی چیز بنائی ہے، اور باہر اندر آنے جانے کے اس کے لیے وہ مواقع نہیں ہیں جو مردوں کو حاصل ہیں، تو اس لیے اس کے لیے بچنا نسبتاً زیادہ آسان ہے اور مرد کے لیے برائی سے بچنا نسبتاً مشکل ہے۔ تو اس لیے پھر بھی اگر ان تمام حفاظتی انتظامات کے ہوتے ہوئے بھی عورت برائی میں پڑتی ہے تو اس کا جرم مرد کی بنسبت قوی ہے، اس لیے اس کو جرم کی فہرست میں اللہ نے پہلے رکھا ہے۔ تو بہرحال مرد ہو یا عورت ہو، حدود کا معاملہ چونکہ انتہائی حساس ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا صراحتاً تذکرہ فرمایا ہے۔ اور چوری کے حوالے سے پہلے سب سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ چوری کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی سزا کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے تفصیلات عرض کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ حدود ایسی چیزیں ہیں جو ذرا سے شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، اس لیے ہر چوری پر یہ چوری صادق نہیں آتی۔ چنانچہ مفسرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اس کی تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کا محفوظ مال اس کی اجازت کے بغیر خفیتاً اٹھا لے۔ اگر خدا نخواستہ وہ مال محفوظ ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پر پڑا ہوا ہے، ہر آدمی کی دسترس میں ہے، وہاں سے اٹھا لے تو ہمارے ماحول میں تو اس کو چوری کہا جائے گا، اور اس پر اس جرم کو جرم بھی سمجھا جائے گا، اور عدالتوں میں کوئی نہ کوئی سزا بھی اس کو دی جا سکتی ہے، لیکن حد جاری ہونے کے لیے یہ چوری کافی نہیں ہے، بلکہ کسی کا محفوظ مال اٹھائے، محفوظ چاہے تو آدمی نے اپنے گھر میں رکھ کے اس کو مقفل کیا ہو، تالا لگایا ہوا ہو اور چار دیواری کے ذریعے اس کی حفاظت کی ہو، یا چاہے وہاں پر چوکیدار پہرے دار بٹھایا ہو، تو وہ محفوظ ہے۔ اگر ایسا مال کوئی آدمی اٹھا لیتا ہے جو محفوظ نہیں ہے، ایسے کھلے عام پڑا ہوا ہے، وہاں ہر آدمی آ جا سکتا ہے، وہاں سے اٹھا لیتا ہے، تو یہ بھی جرم ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اور قاضی کوئی نہ کوئی اس پر سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن حد جاری ہونے کے لیے یہ چوری کافی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ وہ مال کسی کا ذاتی ہو۔ اگر مال اس کا ذاتی نہیں ہے، چاہے وہ ایک آدمی ہے اس کا ذاتی ہو، چاہے کئی آدمیوں کا وہ مال ذاتی ہو، اور چور کی اس کے اندر ملکیت شامل نہ ہو، اگر چور بھی اس مال کا مالک ہے، کئی آدمیوں کا مشترکہ مال ہے، اور چوری کرنے والے کا بھی اس میں حصہ ہے،
اس مال کو اٹھا لیتا ہے تو تب بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس نے چوری کی نیت سے نہ اٹھایا ہو، اپنا سمجھ کر اٹھا لیا ہو، یا وہ مال ایسا ہو کہ جس میں اس کی اپنی ملکیت کا شبہ ہو۔ مثال کے طور پر جو بیت المال کا مال ہوتا ہے، اسی طرح عام رفائی اداروں کا سامان ہوتا ہے، تو یہ سب کا مشترکہ سا مال ہوتا ہے، اس میں کسی آدمی کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ ایسے میں سے اٹھا لے، جرم یہ بھی ہے، عدالت سزا اس کی بھی دے سکتی ہے، لیکن ہاتھ کٹنے کی حد اس موقع پر جاری نہیں ہوگی۔ کسی کا ذاتی مال اٹھائے اور اس کی اپنی ملکیت کا اس میں ذرہ بر کوئی شائبہ نہ ہو تو پھر اس کا ہاتھ کٹے گا، وگرنہ اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا۔ اور اسی طرح خفیتاً اٹھائے، اگر کھلے عام میں اٹھا لیا تو پھر بھی یہ چوری نہیں ہے۔ اگر وہ چھینا ہے اس نے اور طاقت کے بل بوتے پر چھینا ہے، وہ تو ڈاکہ ہو جائے گا، ڈاکے کے احکام علیحدہ ہیں۔ لیکن چوری کے لیے کہ خفیتاً اس کا مال اٹھا لے اور اس کی ایک مقدار بھی ہو، اور مقدار کم سے کم 10 درہم کے برابر اس کی مالیت ہو۔ اگر 10 درہم سے کم اس کی مالیت ہے تو 150 روپے کی چیز اٹھا لی، 1500 کی چیز اٹھا لی، تو اس سے قطع ید نہیں ہوگا، اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ کم سے کم 10 درہم کے برابر اگر قیمت ہے جس چیز کو اس نے اٹھایا ہے تو پھر ہاتھ کٹے گا۔ تو بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا کہ حد ذرا سے شبہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ ہر ایک حد جاری کرنے کے لیے کئی شرائط ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکامات پورے طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔